بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد. معزز مشاہدین کرام اور سامعین و حاضرین، زکوٰۃ کے مسائل پر لگاتار میری گفتگو ہو رہی ہے. آج کے اس درس میں زکوٰۃ سے متعلق ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی. اس کا جاننا بھی ہر زکوٰۃ دینے والے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہیں. یہ لوگ جنہیں زکوٰۃ دی جائے گی ان میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کے طور پر نازل کیے گئے ہیں. لہذا یہ جاننا بھی ہر زکوٰۃ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کس کو زکوٰۃ دینا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دے دے یا ایسی جگہوں پر دے دے جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے جاننا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ 8 قسم کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کو بیان کیا ہے. قرآن کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت بیان کی گئی، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا یہ بھی بیان کیا گیا. لیکن زکوٰۃ کب دی جائے گی، کتنے مال پر فرض ہوتی ہے اور کیسے نکالی جائے گی، اس کا نصاب کیا ہے، جانوروں کے تعلق سے نصاب کیا ہے یا زرعی پیداوار کے تعلق سے نصاب کیا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر نہیں بیان کی گئی بلکہ حدیثوں کے اندر بیان کی گئی. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حدیثیں بڑی اہم ہیں، اور حدیثوں کے بغیر انسان دین کے کسی بھی حکم پر عمل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ دین کا حکم ہے حدیث پر عمل کرنا. اور دین کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر محصور کر دیا. لہذا حدیث بھی حجت ہے اور حدیث پر بھی انسان کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان مصارف کو بیان کیا ہے جہاں پر انسان کو زکوٰۃ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا. سورہ توبہ آیت نمبر 60 اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. اللہ کا ارشاد، انما صدقات للفقراء والمساکین. صدقات یعنی زکوٰۃ کن کے لیے؟ فقراء اور مساکین کے لیے. یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے. صدقہ کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انسان سچائی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ یا اپنے مال کا صدقہ دیتا ہے. مال ایسی چیز ہے کہ صرف اس شخص کو معلوم ہوتا ہے جس کا مال ہوتا ہے. آدمی کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنا مال ہے، دوسرا انسان نہیں جانتا ہے. لہذا اگر انسان سچائی کے ساتھ جتنا اس کے پاس مال ہے اور اس مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اس کے ایمان کی، اللہ پر اور آخرت پر ایمان کی دلیل ہوتی ہے. سچے مومن کی دلیل ہوتی ہے، ایمان کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ الصدقۃ برہان. صدقہ کیا ہے؟ برہان اور دلیل ہے. کس چیز کی دلیل؟ اس کے صاحب ایمان ہونے کی دلیل، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دلیل، اور اس بات پر دلیل کہ ہم دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ ہمارے مال کے اندر اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے وہ. تو ان تمام چیزوں کی دلیل ہوتی ہے صدقہ اور خیرات کرنا. کیونکہ مال آدمی کے پاس کتنا ہے یہ آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان پاتا ہے. اس لیے انسان نے کتنی زکوٰۃ دی ہے، کم دیا، زیادہ دیا، یا کیا اس نے کیا، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہوتا ہے. اس لیے یہ صدقہ کو صدقہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہوتی ہے. تو یہاں پر صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے. 2 طرح کا صدقہ ہوتا ہے، بلکہ کئی طرح کے صدقے ہوتے ہیں. ایک صدقہ تو ہے جو فرض ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور دوسرا عام صدقہ ہوتا ہے جو انسان کسی پر خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر یا رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، یہ صدقہ ہوتا ہے، عام صدقہ. اور تیسری چیز یہ ہے
کہ انسان بغیر مال کے بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ چاہے آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، یعنی آدھی کھجور صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور جس کے پاس آدھی کھجور بھی نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ فمن لم یجد، جو اتنا بھی نہ پائے، فبکلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ سے، کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملنا مسلمان بھائی سے یہ بھی صدقہ ہے، معروف کا حکم دینا منکر سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ہیلپ کرنا، تعاون کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ اس کے سچے ایمان کی دلیل ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی دلیل ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ تو صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، انسان صدقہ کے دروازے بہت زیادہ ہیں، غریبوں کے لیے بھی صدقہ ہوتا ہے، فقیروں کے لیے بھی صدقہ ہوتا ہے، محتاج اور تنگدست بھی صدقہ کر سکتا ہے۔ وہ کیا کرے؟ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے، لوگوں کو منکر سے روکے، تعاون کرے، لوگوں کی مدد کرے، ہیلپ کرے، یہ سب صدقہ کہلاتا ہے۔ لہذا صدقہ انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے مال کا صدقہ ہو، چاہے زبان کا صدقہ ہو، چاہے علم کا صدقہ ہو، چاہے کسی کے تعاون کر کے صدقہ ہو، صدقے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے صدقہ کرنے والوں کے لیے باقاعدہ ایک دروازہ بنایا رکھا ہے جنت کے اندر، جس کا نام باب الصدقہ۔ اس دروازے سے وہی داخل ہوں گے جو صدقہ اور خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، وہ سارے لوگ اس کے داخل ہوں گے، کیونکہ صدقے کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اگر انسان زکوٰۃ نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا، اور یہ زکوٰۃ اس کے سچے ایمان کی اور بڑی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے سے انسان اسلام کے دائرے میں سے نکل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے صدقات کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے، اور یہاں پر زکوٰۃ مراد ہے، کیونکہ صدقہ آدمی کسی پر بھی کر سکتا ہے، کسی کو بھی صدقہ دے سکتا ہے، مالدار کو بھی دے سکتا ہے۔ انسان اگر کسی مالدار کو دعوت دیتا ہے وہ بھی صدقہ کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے اس کے لیے، قرض دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے قرض کا، اور آدمی اسے قرض دیتا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کے دروازے کھلے ہوئے میرے بھائیوں، ہر انسان صدقہ کر سکتا ہے، ہر مسلمان صدقہ کر سکتا ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس مال رہے گا تبھی صدقہ کریں گے۔ الحمدللہ دوسرے دروازے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے کھول دیے ہیں، لہذا انسان صدقات و خیرات کثرت سے کرے تاکہ اسے باب و صدقہ سے بلایا جا سکے۔ تو اللہ فرماتا ہے انما صدقات یعنی زکوٰۃ جو ہے کن کے لیے ہیں؟ للفقراء والمساکین۔ یہاں دیکھیے انما سے اللہ رب العالمین نے آیت کی شروعات کی۔ انما یہ ادات الحصر ہے، یعنی محصور کر دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ انہی لوگوں پر خرچ کرنا ہے، ان کے علاوہ یا ان جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر انسان زکوٰۃ کو خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ للفقراء والمساکین، فقراء کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے۔ فقراء کسے؟ فقیر کسے؟ فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، مساکین یہ مسکین کی جمع ہے۔ فقیر کسے کہیں گے یا مسکین کسے کہا جائے گا، اس کے بارے میں صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی واضح طور پر تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس کا اعتبار معاشرے اور ملک کے لحاظ سے کیا جائے گا، عرف عام پر اس کا دار و مدار ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ ایک آدمی کسی ملک کے اندر غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو، لیکن وہی آدمی دوسرے ملک کے لحاظ سے وہ امیر مانا جائے گا، یا ایک شہر کے اندر وہ مسکین کے زمرے کے اندر آتا ہے، لیکن دوسری جگہوں پر جو شہر اس سے مالداری میں کم ہیں یا جو ملک مالداری میں کم ہیں، وہاں کے لحاظ سے وہ آدمی مالدار مانا جائے گا۔ ایک جگہ وہ مسکین ہے لیکن دوسری جگہ وہ مالدار ہے، اس لیے فقیر اور مسکین کو عرف عام پر چھوڑ دیا گیا۔ اور شریعت کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے سفر ہے، اسے بھی عرف عام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کس کو سفر کہا جائے گا؟ اس میں سچی بات یہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ اس کا تعلق عرف عام سے ہے۔ آدمی جہاں رہتا ہے، جس ملک اور شہر میں رہتا ہے، وہاں کے لحاظ سے اگر اس کو لوگ سفر کہتے ہیں، وہ سفر مانا جائے گا، کتنے ہی کلومیٹر کا کیوں نہ ہو۔ اس کا کلومیٹر سے تحدید کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر تحدید کر دیں گے تو جن ملکوں کے اندر ترقی کم ہے،
تو وہاں پر ان کے لیے اڑچنیں اور پریشانیاں آ جائیں گی، اور اس سفر جو آسانی کے لیے جس میں آسانیاں رکھی گئی ہیں اس سے انسان محروم رہ جائے گا۔ اس لیے جس علاقے اور شہر میں جس کو سفر کہا جائے، چاہے وہ چند کلومیٹر ہو یا جو بھی ہو، اس کو اگر وہاں کے لوگ سفر کہتے ہیں اس کو سفر کہا جائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، کسی میں کم کا ذکر ہے، کسی میں زیادہ کا ذکر ہے۔ اس لیے جس ملک میں اور شہر میں انسان رہتا ہے وہاں جس کو سفر کہیں گے وہی سفر مانا جائے گا، انہی میں سے فقیر اور مسکین بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے تعریف کی ہے کہ فقیر وہ جس کے پاس کچھ مال نہ ہو، اور مسکین وہ جس کے پاس ایک دو دن کے لیے خوراک موجود ہو، یا کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے، اس کے برعکس کہا ہے کہ فقیر کچھ زیادہ وہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ دنوں کے لیے خرچ ہو، اور مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور کسی عالم اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مسکین وہ جس کے پاس مال تو ہو، آمدنی کا ذریعہ تو ہو، لیکن وہ آمدنی یا اس کا پورا جو کماتا ہے اس کے خرچ کے لیے کافی نہ ہو، تو بھی مسکین کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور اس کی دلیل ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کے تعلق سے بیان کی ہے کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ کشتی مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، یہ ان کی تجارت تھی، سمجھ لیجئے یہ آمدنی کا ذریعہ تھی۔ کشتی ایک جائیداد ہے، وہ لوگوں کو اس پار سے اس پار لے جاتے تھے اور انہیں معاوضہ اور انہیں اجرت ملتی تھی، آمدنی تھی ان کی، لیکن پوری آمدنی ان کے لیے، ان کے خرچ کے لیے یا ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو مسکین قرار دیا، کو مسکین تھے، مساکین تھے وہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسکین کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے لیکن پوری آمدنی یا جو کچھ ملتا ہے اس کا پورا خرچ اس سے نہیں چل پاتا، تو اس صورت میں اس کو بھی مسکین کہا جائے گا۔ کوئی آدمی برسر روزگار ہے، نوکری ہے اس کے پاس، لیکن جو کچھ نوکری تنخواہ ملتی ہے وہ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، یا پورا خرچ نہیں، یا پوری ضرورت پوری نہیں ہو پاتی، تو اس کو بھی مسکین کہا جائے گا۔ یا کوئی آدمی چھوٹی موٹی تجارت کرتا ہے، چھوٹی موٹی تجارت کرتا ہے، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے یا اس طریقے سے اور کوئی تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن جو کچھ کماتا ہے سب خرچ ہو جاتا ہے اور بڑا مشکل اس کی زندگی گزرتی ہے یا گھر کا خرچ گزرتا ہے، تو اس کو بھی مسکین کہا جائے گا۔ یہ آدمی کے پاس گزر بسر تو ہو جاتی ہے، لیکن اچانک اگر کچھ پیسے کی ضرورت پڑ جائے، علاج کے لیے، تعلیم کی فیس دینی ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، لائٹ کا بل جمع کرنا ہے، یا اس طریقے سے ڈیلیوری کا معاملہ آ گیا یا اور کوئی مسئلہ آ گیا، تو ایسی صورت میں اس کے پاس پیسہ نہ رہے تو اس کو بھی مسکین کہا جائے گا۔ وہ کشتی والے تھے، آمدنی کا ذریعہ ان کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کو مسکین قرار دیا، لہذا یہ سب مسکین کے زمرے کے اندر آئیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فقیر اور مسکین میں جو سچی بات ہوئی ہے کہ مسکین کی حالت فقیر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ فقیر مسکین کے مقابلے میں زیادہ اور تنگ دست ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ دونوں اگر ایک ساتھ آئیں تو پھر فقیر وہ ہوگا جو مسکین سے زیادہ تنگ دست اور مجبور ہو، اور مسکین اسے کہیں گے جو فقیر سے اچھی حالت میں ہو، جس کے پاس آمدنی کا ذریعہ تو ہے لیکن پورا خرچ نہیں چل پاتا۔ لیکن انہیں دونوں کا معنی کچھ الگ ہوگا، لیکن اگر دونوں الگ الگ آئیں، کہیں فقیر کا لفظ آ جائے تو اس میں مسکین بھی داخل ہوگا، کہیں مسکین آ جائے اس کے اندر فقیر بھی داخل ہوگا۔ تو دونوں ایسے لفظ ہیں کہ اگر ایک ساتھ آئیں تو ان کے معنی کے اندر فرق ہو جاتا ہے، اور اگر الگ الگ آئیں تو دونوں ایک دوسرے کے معنی میں شامل ہو جاتے ہیں، لہذا فقیر بھی مسکین ہو جائے دم ہو جائے گا، اور مسکین بھی فقیر کے اندر شامل ہو جائے گا۔ جہاں مسکین لفظ آئے گا اس کو فقیر بھی کہیں گے، جہاں فقیر کا لفظ آئے گا اس کے اندر مسکین بھی داخل ہوگا۔ تو انما صدقات للفقراء والمساکین، صدقہ کن کے لیے ہے؟ فقیروں اور مسکینوں کے لیے۔ دو قسم کے لوگ ہو گئے، اور مسکین وہ نہیں ہوتا ہے جو ایک دو لقمہ پائے اور پھر دوسرے گھر کے اوپر چلا جائے، یہ اصل مسکین نہیں ہے۔ اصل مسکین وہ ہے میرے بھائیوں جو حقیقت میں مسکین ہوتا ہے۔ یہ تو پیشہ ور مسکین ہوتے ہیں، ان کے پاس تو بہت مال ہوتا ہے، یہ مالدار لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ تو ہمارے ملک کے اندر اپنے آپ کو یہ وہ سمجھتے ہی کہ مجھے اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ ہم مانگ کر کے کھائیں، اور ان کی پوری زندگی مانگ کر کے گزرتی ہے۔ ان کے پاس کوٹھیاں ہیں، ان کے پاس گھر ہے، سب کچھ ہے،
لیکن وہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری برادری ہی مانگنے والی ہے، لہذا ہم مانگ ہی کر کے زندگی گزاریں گے. یہ کہنا بالکل غلط ہے، یہ کہنا قطعاً غلط ہے. مانگنے کا تعلق برادری سے نہیں ہے، مال سے ہے. اگر آدمی یقیناً مستحق ہے اور یقیناً آدمی فقیر اور مسکین کے زمرے کے اندر آتا ہے، کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، اس کا پورا مال برباد ہو گیا، پوری فصل تباہ ہوگی، گھر میں کوئی چیز نہیں رہ گئی، تو ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکے. لیکن ایسے لوگ عام طور سے جو مستحق ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، غیرت مند قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں. یہ پیشہ ور جو فقیر اور مسکین گلیوں اور روڈوں پر گھومتے ہیں، یہ حقیقت میں مسکین نہیں ہوتے میرے بھائی، فقیر نہیں ہوتے. یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. یہ مالدار بھی ہوتے ہیں، دن بھر میں ان کے پاس کتنی رقم ہو جاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ جا کر، کتنے تو لوگ ایسے ہیں جن کا باقاعدہ پیشہ ہے مانگنا. کچھ باقاعدہ گینگ ہوتے ہیں جو بچوں کو بچپن ہی میں کڈنیپ کر لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر کے ان سے منگواتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو پورا دن بھر جو مانگا رہتا ہے اس کا پیسہ وہ لے کر کے چلے جاتے ہیں. انہیں صرف کھانا اور پینا دیتے ہیں. تو ان کے پاس بڑی رقم ہوتی ہے. ابھی اخبار میں آیا تھا، اور اس طرح کی باتیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں. ہندوستان کی مثال کہ ایک عورت جو ہے جب مری، یا آدمی تھا یا عورت تھی، تو ایسی صورت میں جب دیکھا گیا اس کے پاس بہت زیادہ جائیداد تھی، کافی اس کے پاس دولت تھی، مانگ مانگ کر کے زندگی گزارتی تھی. جب تک زندہ تھی اس کے کسی رشتہ دار کا کوئی نام و نشان پتہ لتا نہیں تھا. اور جب معلوم اخبار کے اندر آیا کہ اس نے بڑی جائیداد چھوڑی ہے، تو سارے جو رشتہ دار تھے سب نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس کے رشتہ دار ہیں، اور وہ ہماری فلاں لگتی تھی فلاں لگتی تھی. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں نا، وہ حقیقت میں مسکین نہیں ہوتے، فقیر نہیں ہوتے. یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں، یہ تو مالدار لوگ ہوتے ہیں. اس لیے آدمی کو ڈھونڈنا ہے کہ حقیقت میں مسکین کون ہے، حقیقت میں فقیر کون ہے. مانگنا یہ پہچان نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں مستحق لیکن غیرت میں نہیں مانگتے، ان کی غیرت گواہ نہیں کرتی، خودداری میں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو آپ انہیں یہ نہ سمجھیں کہ مستحق نہیں، وہ بھی مستحق ہیں. آپ ایسے لوگوں کو دیں، وہ فقیر اور مسکین کے زمرے کے اندر آئیں گے. اور کچھ تعریف میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے ادوار میں بھی باقاعدہ جب سال پورا ہوتا تھا تو حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا. لوگ جاتے تھے، باقاعدہ زکوٰۃ کی رقم لے کر کے آتے تھے. چاہے جانوروں کی شکل میں زکوٰۃ ہوتی تھی، چاہے غلے کی شکل میں ہوتی تھی، یا سونے اور چاندی کی شکل میں ہوتی تھی. وہ جاتے تھے اور لوگوں سے زکوٰۃ لے کر کے آتے تھے اور بیت المال کے اندر جمع کرتے تھے. اور پھر بیت المال سے باقاعدہ لوگوں کی ضرورتیں، جو مستحق لوگ ہوتے تھے، سال بھر ان کی ضرورتوں کو پوری کیا جاتا تھا اور وہاں سے ان کو ملتا تھا. انسان زکوٰۃ نکال کر کے فوراً بیت المال کے اندر بھیج دے، یہی اصل ہے. انسان کو زکوٰۃ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کو فوراً وہ ادا کر دے اور بیت المال میں جمع کر دے. لیکن اصل یہی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر اصل اجتماعیت ہے. یہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی اپنی زکوٰۃ جہاں چاہے جہاں خرچ کرے، ایسا نہیں ہے. اصل اجتماعیت ہے تاکہ معاشرے کے اندر جو فقراء اور مساکین ہیں، جن کا نام درج ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے، ان سب کو وہ مال پہنچایا جا سکے اور سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، اور جو مستحق لوگ ہیں ان تک مال پہنچ سکے، ان کا حق ادا ہو سکے. اس لیے بیت المال کا نظام ہے شریعت کے اندر. لیکن جہاں پر اسلامی ملک یا اسلامی نظام نہیں ہے تو وہاں پر بیت المال نہیں ہوتا. اب وہاں پر انسان کیا کرے گا؟ وہاں انسان کے لیے مجبوری ہے. یا اگر کچھ ذمہ دار لوگ ہیں جنہوں نے بیت المال قائم کیا ہے، امانت دار ہیں، سچے ہیں، معتمد ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے اور سچائی کے ساتھ جو مستحق لوگ ہیں ان تک مال کو پہنچا دیتے ہیں. وہ صرف اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے، صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اور جو مال آتا ہے وہ مال صرف پوری زکوٰۃ کی رقم پوری تنخواہوں ہی میں نہیں خرچ کر دیتے اپنی، کہ زکوٰۃ آ رہی ہے لاکھوں میں اور خرچ کر رہے ہیں ہزاروں میں. تو ایسا نہیں کرتے، بلکہ سچائی اور دیانتداری، امانت داری کے ساتھ جو مستحق ہم تک پہنچا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی انسان بیت المال میں مال جمع کر دے، جو زکوٰۃ آئے وہ جمع کر دے اور پھر وہاں سے لوگوں کو ملے سال بھر. یہ اصل ہونا چاہیے. لیکن اگر ایسا بھی نہیں ہے تو انسان زکوٰۃ کو اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے. اگر وہ کسی یتیم یا مسکین کی کفالت کرتا ہے، ہر مہینے ان کو خرچ بھیجنا پڑتا ہے، اگر ایک ہی بار دے دے گا تو وہ کہیں اور خرچ کر لیں گے بغیر کسی ضرورت کی چیزوں میں.
تو وہ اپنی زکوٰۃ کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور سال بھر میں ہر مہینے ان کو دے سکتا ہے. جیسے بیت المال میں دے کر کے وہاں رہتا ہے ایسے اپنے پاس گھر میں رکھ سکتے ہیں, مجبوری کے تحت ہے, ورنہ اصل یہ ہے کہ بیت المال میں زکوٰۃ کو دے دیا جائے اگر اسلامی نظام ہے, اسلامی خلافت ہے, حکومت ہے. تو وہ ہوتے تھے وصولی کرنے والے, جاتے تھے لے کر کے آتے تھے, محنت کرتے تھے, تو ان کو باقاعدہ زکوٰۃ میں سے ان کی محنتانہ دی جاتی تھی. تو یہ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی, ان کے لیے ان کی محنت کا بدلہ ہوتا تھا, وہ جو محنت کرتے تھے. اگر ان کی طرف سے حکومت دیتی ہے الحمدللہ, اور اگر بیت المال ہی سے ان کو دیا جاتا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقاعدہ ان کا ایک مصرف ہے کہ وہ عاملین علیہ زکوٰۃ کا وصولی کے کام کرنے والے, اگرچہ وہ مالدار ہیں, کیونکہ وہ ان کے لیے زکوٰۃ نہیں, ان کے لیے اپنی محنت کا بدلہ ہے, یہ ان کی محنت کے بدلے ان کو دیا جا رہا ہے. آپ اس کو مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں, جیسے لوگ جہاد میں جو مجاہدین جاتے ہیں ان کو باقاعدہ جہاد زکوٰۃ میں سے دیا جاتا ہے, یا جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ جو کیا نام ہے یہ دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں, تو وہ اپنی محنت کا بدلہ وہاں سے لیتے ہیں. تو اگر یہاں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے تو زکوٰۃ ان کے لیے نہیں ہوگی, وہ اپنی محنت کا بدلہ لینا چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ. ایسے مدرسوں میں لوگ پڑھاتے ہیں, آپ دیکھیں مدرسوں کے اندر لوگ پڑھاتے ہیں, تو مدرسوں میں جو پڑھاتے ہیں وہ اپنی تدریس کی عوض لیتے ہیں, تدریس کی عوض, تو وہ ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ان کے لیے, بلکہ زکوٰۃ انہوں نے دیا مدرسے والوں کو, اور مدرسے ان میں سے ان کو باقاعدہ تنخواہ دیتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی محنت کا بدلہ لیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ نہیں لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ, سب سے زیادہ حقدار جس پر تم اجر لو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. لہذا ایک انسان اگر پڑھاتا ہے, تعلیم دیتا ہے, تدریس کا کام کرتا ہے, اس پیشے اور سے جڑا ہوا اس اہم وظیفے سے, تدریس کا وظیفہ سب سے اہم وظیفہ, سب سے اہم وظیفہ جو لوگ پڑھاتے ہیں, تو اس میں وہاں پڑھاتا ہے, تو ایسے آدمی کی باقاعدہ اگر مدرسے میں تعلیم دیتا ہے, تدریس کا فریضہ انجام دیتا ہے, تو وہاں اگر زکوٰۃ جاتی ہے تو اپنی وہ ایسے لوگوں سے, اگر وہاں کے لوگ زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ اپنے عمل اور محنت کی بدولت لیتا ہے, لہذا اس کے لیے جائز ہے. جیسے یہاں پر مالدار لوگ ہیں, اگر زکوٰۃ وصولی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ ان کو ان کی محنتانہ دی جائے گی اور بیت المال میں سے زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا. تو العاملین علیہ, جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کرنے والے, والمؤلفۃ قلوبہم, اور جن کے دلوں کی تالیف مقصد ہے, دل جوئی مقصد ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی وہ اسلام پر ثابت قدمی ان کے اندر نہیں آئی ہے, شش و پنج میں ہیں, اور مکمل طور سے اسلام کی حقانیت ان کے دلوں کے اندر جاگوزی نہیں ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں انہیں زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدمی اختیار کر لیں, مکمل طور سے دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. کیونکہ ہر انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے, اور جب انسان کو مال ملتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے, اطمینان ہوتا ہے, اور پھر اس صورت میں جو دیتا ہے انسان کسی کو اس کی بات مانتے ہیں. لہذا اگر مسلمان کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے ان کی مدد کی جائے گی تو وہ ان کی بات کو مانیں گے اور اسلام پر مکمل طور سے عمل پیرا ہوں گے. لہذا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اسلام کے تعلق سے اچھے جذبات ہیں, اچھے خیالات ہیں, مسلمانوں کی عزت کرتے ہیں, اسلام کو برحق دین سمجھتے ہیں, اسلام کی تعریف کرتے ہیں, مسلمانوں سے خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کے, مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں, اور اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور مسلمانوں کی جو عبادات ہیں اسلام انہیں پسند ہے. اگر ان کی کچھ مدد کر دی جائے گی تو اسی صورت میں وہ مسلمان ہو جائیں گے, تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا. یا اس طریقے سے کوئی غیر مسلم ہے اور اس کی شرارت بہت زیادہ ہے, مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف پہنچا رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے, اور غالب گمان یہ ہے کہ اگر اسے دے دیا جائے تو وہ مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے گا اور مسلمانوں کی قدر کرے گا, یا مسلمانوں پر ظلم نہیں کرے گا, اس کے ظلم سے مسلمان محفوظ ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں اس آدمی کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے. لیکن وہ غیر مسلم جو کھلا ہوا کٹر مسلمانوں کا دشمن ہے, کھلے عام گالیاں دیتا ہے اسلام کو, ہمارے نبی کو, یا اس طریقے سے قرآن کے بارے میں افواہ بکتا ہے, دین کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور گندی گندی باتیں کرتا ہے اسلام کے تعلق سے, ہمیشہ مسلمانوں پر یعنی کے تعلق سے غلط باتیں نشر کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کو قطع نہیں دیا جائے گا.
یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے. ہمارے جو مسلمان بھائی وہ زیادہ مستحق ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ غربت ہے، زیادہ فقر و فاقہ ہے، لہذا ان کے اندر خرچ کیا جائے گا. جہاں توقع زیادہ ہوگی، غالب گمان ہوگا، غالب گمان یعنی 70-80% امید ہوگی کہ مسلمان ہو جائیں گے. ان کے طور طریقے سے، ان کے رہن سہن سے آدمی جانتا ہے کہ یہ انسان غیر مسلم تو ہے لیکن سچا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اگر دے دیں گے تو مسلمان ہو جائے گا، تب دیا جائے گا. اور اگر ایسا کہ نہیں امید نہیں تو نہیں دیا جائے گا. یا اس طریقے سے جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ اس کو دیں گے تو مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کر دے گا، تب دیا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے خلاف ہی پیسے کو استعمال کرنے لگے اور اس پیسے کو مسلمانوں پر ظلم کے لیے استعمال کرے تو مسلمان کا پیسہ مسلمان کے خلاف ہو جائے گا. اس صورت میں اس کو نہیں دیا جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا اور اس بات کو جاننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے جن سے امید ہوتی تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے اور اسلام قبول کر لیتے تھے. ہمارے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے 2 وادی کے درمیان جو بکریاں تھیں وہ دے دی. اپنی قوم میں گیا اور کہا کہ لوگ اسلام لے آؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں، اتنا خرچ کرتے ہیں، دل کھول کر کے دیتے ہیں، بے تحاشا دیتے ہیں، جو مانگیے وہ دیتے ہیں. اتنی پوری بکریاں انہوں نے مجھے دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دی، بلایا، خود مسلمان ہو گئے وہ. تو اس طریقے سے جہاں اسلام کے لانے کی قوی امید ہو، غالب گمان ہو کہ مسلمان ہو جائیں گے، تو اسی صورت میں ان کی مدد کی جائے گی، زکوٰۃ سے دیا جائے گا. اور یہاں باقاعدہ ان کو اس سے بھی دے سکتے ہیں، کس سے؟ سود میں سے دیا جا سکتا ہے. سود کی رقم بھی ایسے لوگوں پر خرچ کی جا سکتی ہے تاکہ یعنی ان کے دل کے اندر اسلام جاگزی ہو اور ان کی مدد کی جا سکتی ہے ایسی صورت میں. تو اللہ فرماتا ہے کہ المؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کی تالیف اور دلجوئی مقصد ہو. تو 4 قسم کے لوگ ہو گئے. وہ پھر رقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، گردن یعنی غلاموں کے آزاد کرنے میں. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور جو غلام ہوتا تھا وہ اللہ رب العالمین کا پورا حق نہیں ادا کر سکتا تھا، کیونکہ بندے کا لوگوں کا غلام ہوتا تھا اور ان کے حقوق ادا کرتا تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزوں میں آزادی کی بھی شرط ہے. کیوں آزاد زکوٰۃ ہی کو دیکھ لیجیے، اس کے اندر بھی آزادی شرط ہے، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اس کے پاس خود کا مال نہیں ہوتا، اس کا جو بھی مال ہے اس کے مالک کا ہوتا ہے، اس کے مالک کا ہوتا ہے، جو اس دور میں جو چیز رائج تھی. تو اب چونکہ یہ ہے نہیں، اس لیے ہم نے غلام کو نہیں بتایا کہ غلام نہ ہو، آزاد ہو، یہ بھی شرط ہے، کیونکہ اب غلاموں کا دور نہیں رہ گیا. تو یہ ہے کہ غلاموں میں کہ آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی، کہ جو اس کا مالک ہے اسے پیسے دے دیا جائے بیت المال میں سے یا زکوٰۃ میں سے کہ آپ اس کو آزاد کر دیجیے. تو اس کو آزاد کر دیں تاکہ وہ اسلام پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو، اسلام کے سارے حقوق، اللہ کے سارے حقوق ادا کر سکے وہ. تو اس کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ رب العالمین کی مکمل غلامی کے اندر اس کو لایا جائے گا تاکہ وہ اسلام پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو سکے. تو یہ بھی زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے کہ خرچ کیا جائے گا. آج غلاموں کا دور نہیں ہے، تو آج وہ لوگ جو جیلوں کے اندر مظلومانہ طور پر بند ہیں وہ سیدھے سادھے لوگ ہیں، دیہاتی قسم کے لوگ ہیں یا سچے لوگ ہیں، سیدھے سادھے لوگ ہیں. انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بغیر کسی جرم کے ایسے ہی کسی نے ان کو عداوت میں انتقام کے طور پر پھنسا دیا، ان کے خلاف جا کر کے کیس کر دیا، حالانکہ بیچارے کا کوئی جرم نہیں ہے، سیدھا سادہ انسان، سچا انسان، کسی سے اس کو غرض نہیں ہے، اس نے کوئی جرم بھی نہیں کیا، نہ حکومت ملک کے خلاف نہ کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا اس نے، نہ کچھ کیا اس نے، اور ایسے ہی کہ مسلمان ہے یا اس طریقے سے کہ غریب ہے اور ایک مالدار آدمی اسے انتقام لینا چاہتا، کوئی بات ہو گئی اور جا کر کے اس کے خلاف اس نے رپورٹ کر دیا اور کیس کر دیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو ایسے لوگوں کو باقاعدہ جو مظلومانہ طور پر جیلوں کے اندر بند ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو حکومت کے خلاف یا ملک کے خلاف یا کسی کے خلاف، یہ بات یاد رکھیے گا. تو اسی صورت میں ان لوگوں کی باقاعدہ مدد کی جائے گی، ان کی زکوٰۃ میں سے مدد کی جائے گی، اور ان کی باقاعدہ فیس ہے وکلا کی یا لوگوں کی، باقاعدہ فیس دے کر کے ان کو بینک جو جیل ہے جیل سے ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس میں زکوٰۃ بھی دی جائے گی اور سود کی رقم بھی اس کے اندر انسان استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اسے غلطی سے یعنی جان بوجھ کر کے پھنسایا گیا جبکہ اس کا کوئی جرم نہیں ہے. تو رقاب کے اندر یہ لوگ داخل ہوں گے، رقاب کے اندر لوگ داخل ہوں گے. آج بہت سارے مسلمان مظلومانہ طور پر جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں ہے، ایسے ہی پھنسا دیا گیا ان کو، ایسے ہی کوئی جرم نہیں ہے ان کا. تو
اگر ان کا کوئی جرم نہیں ہے سچے معنوں میں حقیقت میں، تو ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ جو کورٹ کی فیس ہے، وکلا کی فیس دی جائے گی اور جو ہے ان کو جیلوں سے چھڑایا جائے گا۔ والغارمین، اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ دو قسم کے مقروض ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو دو قبیلوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان، دو بھائیوں، دو بہنوں یا جو ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور نفرت ختم کرتا ہے اور ان کے درمیان صلح کا کام کرتا ہے، اور اس کے لیے اسے قرض لینا پڑتا ہے کہ دونوں کو اسے دینا پڑتا ہے، تو اسی صورت میں بیت المال میں سے ایسے آدمی کی زکوٰۃ ایسے آدمی کو دیا جائے گا کہ وہ جا کر کے قرض کو ادا کر دے جو اس نے قرض لیا صلح کرانے کے لیے، کہ دونوں کو دے کر کے پیسہ صلح کرا دیتا ہے۔ اچھی بات ہے صلح کرانا، وہ صلح خیر ہے، صلح کیا ہے؟ خیر ہے، اور ایسی صورت میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، یہ بھی شریعت نے جائز قرار دیا۔ جی ہاں، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو باقاعدہ زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا تاکہ لوگوں کے درمیان جو صلح کرانے کے لیے اس نے پیسہ لیا ہے، وہ قرض لیا ہے، اس قرض کی ادائیگی ہو سکے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرے وہ مقروض ہیں جنہوں نے اپنی ذات کے لیے قرض لیا، اپنے خرچ کے لیے، ضروریات کی تکمیل کے لیے، بیمار تھے دوا اور علاج کے لیے، یا اس طریقے سے گھر کا کرایہ دینے کے لیے، یا کھانے پینے کے لیے نفقہ کے لیے انہوں نے لیا، کپڑے بنانے کے لیے انہوں نے قرض لیا، گھر کا جو ہے کرایہ دینے کے لیے، لائٹ کا بل جمع کرنے کے لیے، یا ڈلیوری کا مسئلہ تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے کسی سے انہوں نے قرض لے لیا، اب وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اسی صورت میں ان کا زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جائے گی اور وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ قرض ادا کرنے کا ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ قرض ادا کر سکیں، تو ایسے لوگوں کی باقاعدہ زکوٰۃ سے مدد کی جائے گی۔ اب مدد کرنے کی دو صورت ہوگی، یا تو ڈائریکٹ اسی آدمی کو دے دیں جو مقروض ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی صحیح جگہ پر خرچ کرے گا، جو ضروریات ہے اور جو قرض ہے اس کے اوپر جس آدمی کا اس کو ادا کر دے گا، اور غلط جگہوں پر یا اس طریقے سے غیر ضروری چیزوں میں خرچ نہیں کرے گا، اور آپ اسے جا کر کے وہیں پر خرچ کرے گا، قرض ہی میں جا کر کے دے گا یا اپنی ضروریات پر خرچ کرے گا، تو آپ اسے دے دیجیے۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں، اگر آپ اسے مال دے دیں گے پیسہ، تو وہ اسراف کرے گا، فضول خرچی کرے گا، جو ضروری چیزیں نہیں اس کو بھی خریدے گا، اور پھر وہ عیش و عشرت کے سامان خرید کر لا کر کے گھر کے اندر رکھے گا، اور قرض اس کا باقی رہے گا، اس کو ادا نہیں کرے گا، تو اسی صورت میں اس کو نہ دے کر کے جو جس کا قرض ہے ڈائریکٹ اس کو دے دیا جائے، اس سے پوچھ کر کے ڈائریکٹ اس کو دے دیا جائے تاکہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی قرض فیشن کے لیے، دیکھا دیکھی کے لیے، یا حرام کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کی مدد نہیں کی جائے گی زکوٰۃ سے۔ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بینک سے لون لیتے ہیں، ان کو لون کی ضرورت نہیں ہے، یا لوگوں سے قرض لیتے ہیں، قرض کی ضرورت نہیں ہے ان کو، ان کے پاس گھر ہے لیکن بڑا گھر چاہیے ان کو، کیونکہ ان کے ایک بھائی کا بڑا گھر ہے، ان کے پڑوسی کا بڑا گھر ہے، ان کے رشتہ دار میں سے کسی کے پاس بڑا گھر ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں، لاکھوں روپئے بینک سے لون لے لیتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جمع کرتے رہیں گے، اور جمع نہیں کر پاتے ہیں، یا کسی آدمی سے لون لے لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یا وہ زمین خریدتے ہیں، پلاٹ، کچھ پیسہ کم پڑ گیا، کسی سے قرض لے لیا، کافی بڑا پلاٹ ہے، ضرورت نہیں، استثمار کے لیے لے رہے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کے لیے لے رہے ہیں وہ زمین اور پلاٹ کو، تو اس صورت میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی، وہ بعد میں زکوٰۃ ادا کر دیں۔ یا ایسے ہی وہ آدمی جسے بعد میں قرضہ دینا ہے 10 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد، تو امسال اس کو قرض کو ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ قرض اسے دینا ہی نہیں، اس کا وقت ہی نہیں آیا، 1 سال کے اندر اگر قرض دینا ہے اس کو، تو پھر وہ قرض میں پھر وہ اس کو اس کی مدد کی جائے گی، زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا۔ لیکن اگر 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد ہے تو نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال دے دے، یا پتہ نہیں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آدمی معاف کر دے اللہ، یا اس آدمی کی زندگی رہے گی کہ نہیں، ابھی 5 سال بڑی مدت ہے، لہذا اس سال جس کو دینا ہے، قرض ادا کرنا ہے، ان کو دیا جائے گا۔ جن کو 3-4 سال کے بعد قرض ادا کرنا، ان کو اس میں سے مدد ان کی نہیں کی جائے گی، زکوٰۃ میں سے ان لوگوں کو دی جائے گی جن کو اسی سال ادا کرنا ہے، اور وہ قرض ادا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے، ان کی مدد کی جائے گی زکوٰۃ میں سے، ان لوگوں کی نہیں جن کا بھی بہت باقی ہے اور کئی سالوں کے بعد ان کو قرض دینا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں انسان کو رکھنا چاہیے۔
کسی کے پاس گاڑی تو ہے، گزارا ہو رہا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے میرے بھائی کے پاس لگژری گاڑی ہے تو میں بھی لگژری گاڑی لے لوں، میں کیوں ان سے نیچے رہوں؟ تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کو قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے گا۔ تو مقروض کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے خرچ کے لیے یا ضروریات پوری کرنے کے لیے، علاج کے لیے، تعلیمی فیس کے لیے یا اور جو ضروریات زندگی ہیں مکمل طور سے گزر بسر اس کی نہیں ہوتی ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اگر اس نے قرض لیا ہے کسی سے بغیر کسی سود پر، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو زکوٰۃ میں سے مدد کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی معصیت کے لیے شراب کا کاروبار کرنا ہے، لوگوں سے قرض لیا یا بینک سے لون لیا، تو اس کی مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ حرام کام کے لیے اس نے لیا، یا بینک سے لون لیا اور لوگوں کو وہ لون پہ دیتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، ٹھیک ہے، بینک سے لون پر لیا اور بینک اسے کم دینا ہے، وہ لوگوں سے زیادہ سود پر دیتا ہے، زیادہ سود لیتا ہے، لوگوں سے کماتا ہے کہ بھائی چلو میں کماؤں گا اس سے اور کچھ بینک کا جو ہے وہ جمع کر دوں گا، اس کے بعد میرے پاس پیسہ بچ جائے گا، سودی کاروبار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو وہ مقروض جس نے ضرورت زندگی کی تکمیل کے لیے ضروری کام کے لیے قرض لیا، ضرورت تھی قرض، مجبوری میں لیا، اس نے فیشن کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا عیش و عشرت کی طرح زندگی گزارنے کے لیے قرض نہیں لیا، یا کسی کو دیکھا دیکھی نقالی میں نہیں لیا، بلکہ ضرورت تھی اس کی زندگی کی، تب ایسے آدمی کی قرض زکوٰۃ سے مدد کی جائے گی۔ وہ فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں، اور اللہ کی راہ سے مراد جہاد کی راہ ہے کہ حاکم وقت کی طرف سے اجازت ہو، ان کے پاس طاقت ہو، اور اس طریقے سے رایا اور جھنڈا ہو، حاکم وقت ہو، اور ان کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہو، تو جو جہاد کی تمام شرطیں ہیں جب پائی جائیں گی تو اسی صورت میں وہاں پر انسان وہاں زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ ایک تو یہ معنی اس کا ہے، اور دوسرا معنی علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کا ایک معنی عام ہے، اس کے اندر وہ تمام جگہیں جہاں سے اسلام کی اشاعت ہوتی ہو، اسلام کو سربلندی ملے وہاں سے، اسلام اور دین کی تبلیغ ہو وہاں سے، تو وہ بھی جیسے جہاد سے اللہ تعالیٰ کلمہ بلند ہوتا ہے، ایسے ان جگہوں سے جہاں سے اسلام کا کلمہ بلند ہو، دین بلند ہو، دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت ہو، ان جگہوں پر بھی انسان زکوٰۃ کو خرچ کر سکتا ہے۔ یہ بھی فی سبیل اللہ کے اندر آتے ہیں۔ جیسے مدارس ہے، مدارس میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، مدارس کے اندر جو اسلامی مدارس، ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں تیار کیا جاتا ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے جو اعتراضات ہیں، ان کے اشکالات ان کو دور کر سکے۔ تو اسی صورت میں ان کا مقصد بھی اسلام کی سربلندی ہے، اسلام کی بقا ہے، لہذا اس صورت میں ان کی مدد کی جائے گی اور زکوٰۃ میں سے ان کو دیا جائے گا۔ ایسے وہ لوگ جو اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر لیے اور ان کا اڑنا بچھونا علم ہے، علم ہی کے لیے فارغ کر لیا، آپ دیکھیں مدرسوں کے اندر ایسے لوگ پڑھتے ہیں، وہ علم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، عالم بنتے ہیں الحمدللہ، دین کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جنہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر لیا ہے تو ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ اور عام طور سے مدارس کے اندر وہی لوگ پڑھتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، مسکین کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ مالدار لوگ تو اونچی تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیاوی، البتہ جو مسکین اور غریب ہوتے بیچارے، وہی 90% وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس استطاعت نہیں ہوتی ہے، اور جو ہے مدرسوں کے اندر ان کے ماں باپ کو داخل کر دیتے ہیں۔ کتنے یتیم بچے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، یتیم ہیں، ان کے والد نہیں ہیں، انتقال ہو گیا، ماں ہے بیچاری، کئی بچے ہیں، ماں گھروں میں جا کے کام کرتی ہے، برتن مانجتی ہے لوگوں کی، اور کپڑے دھلتی ہے، کھانا بناتی ہے، اور محنت مزدوری کرتی ہے، اور کسی طریقے سے پیٹ پالتی ہے۔ تو اس طرح کے یتیم بچے بھی اکثر مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مدرسوں کے اندر بھی دیا جائے گا، اور جہاں اسلامی حکومت ہے، اسلام کا نظام ہے، اسلامی ملک والے اور وہ لوگ باقاعدہ ان کی طرف سے مدرسے یونیورسٹیاں رہتی ہیں تو وہ حکومت کی ذمہ داری میں آتے ہیں، لیکن جہاں غیر مسلم ممالک ہیں، جہاں مسلمان اقلیت کے اندر ہیں، جہاں حکومت سے امداد نہیں ملتی ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ آخر اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مدرسے بند ہو جائیں گے، مدرسوں پر تالا لگ جائے گا۔ اس لیے اتنی لچک پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ان ملک کے اندر فی سبیل اللہ کے اندر ان کو شامل کیا جائے، تاکہ لوگ علم حاصل کر سکیں اللہ رب العالمین کے دین کا، ورنہ مدرسے بند ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو تو ایڈ نہیں ملتی ہے، یا اگر ایڈ ملتی ہے تو اتنی شرطیں لگاتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں
یہ جو چندے ہیں لوگوں کے زکوٰۃ صدقات عطیات انہی سے مدرسے چلتے ہیں، وہاں مسکین بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے اکثر وہی رہتے ہیں، لہٰذا وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، لہٰذا اس صورت میں مدرسوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور ضروری ہے میرے بھائیوں مدرسوں کو زکوٰۃ دینا ان حالات میں خاص طور سے، کیونکہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، وہاں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں تیار کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا ہے اور دشمنان اسلام کے اعتراضات کا جواب دینا ہے، یا اس طریقے سے لوگوں کے اندر اسلام کی دعوت پھیلانا ہے، دعوت تبلیغ کے فرائض انجام دینا ہے، اور اس میں اسلام کی بقا ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے سارے مدرسے ہیں۔ اس لیے ہمارے جو مدارس ہیں مدارس کے اندر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، تو یہ بھی ایک مصرف ہے، اور انشاءاللہ یہ لوگ اس کے داخل ہوں گے، کیونکہ جو حالات کے پیش نظر بات کہی جا رہی ہے، ورنہ سچی بات تو یہ کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہی کا راستہ ہے، اور اس کے عموم میں ہم ان لوگوں کو بھی داخل کر سکتے ہیں حالات کے پیش نظر، خاص طور سے ابن سبیل اور جو مسافر ہیں، مسافر جو سفر پہ گیا اور اس طریقے سے اس کا مال ختم ہو گیا، یا لوگوں نے مال چوری کر لیا، ڈاکہ ڈال لوگوں نے اس کے مال کو لوٹ لیا، تو اسی صورت میں اگرچہ اپنے ملک میں اپنے شہر میں مالدار ہے تو اسی صورت میں اس کی مدد کی جائے گی تاکہ وہ اپنے شہر واپس جا سکے۔ اور آج تو الحمدللہ اے ٹی ایم ہے اور آن لائن کا سسٹم چلا ہوا ہے کہ آدمی پیسہ کہیں بھی دنیا میں رکھا ہو دوسرے ملک کے اندر نکال سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ مسافر کا ایک حق اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، یہ ایک حق جو ہے بیان کیا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو اور اس کے پاس کوئی راستہ واسطہ نہ ہو، اگر وہ منگا لیتا ہے پیسہ الحمدللہ، نہ لے وہ دوسروں کو دے دیا جائے، لیکن اگر نہیں منگا سکتا ہے، کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں ہے سوائے اس کے کہ زکوٰۃ کے رقم لینے کے، تو اسی صورت میں وہ زکوٰۃ لے ان سے اور ان کو زکوٰۃ دی جائے گی تاکہ وہ اپنے شہر جا سکیں، وہ اپنے ملک واپس جا سکیں۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے: فقراء، مساکین، زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے، نمبر 4 تالیف قلب کے لیے، نمبر 5 گردنوں کے آزاد کرنے میں، نمبر 6 جو مقروض ہیں، نمبر 7 اللہ کی راہ میں، نمبر 8 مسافر۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یعنی اللہ نے فرض کر دیا کہ انہی جگہوں پر آپ کو خرچ کرنا ہے، ان کے علاوہ کسی اور جگہ میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، اللہ نے علم کے مطابق یہ مصارف رکھے اور حکمت کے مطابق یہ مصارف رکھے، اور اللہ رب العالمین علیم ہے، یہ بھی جاننے والا کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ میں مستحق ہوں، مسکین ہوں، اور حقیقت میں مسکین نہ ہو، وہ حقیقت میں مسکین نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے کہ جو مستحق ہے وہی زکوٰۃ لے، جو مستحق نہیں وہ زکوٰۃ نہ لے۔ دوسروں کا حق ہے، اگر دوسروں کا حق لے گا تو مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، وہ ظلم کرنے والا ہوگا، دوسروں کا حق کھانے والا ہوگا، دوسروں کا حق مارنے والا ہوگا۔ لہذا جو مستحق نہیں اس کو زکوٰۃ قطع نہیں لینا چاہیے، اس کے لیے حرام ہے لینا۔ یہ زکوٰۃ لوگوں کی گندگیاں ہیں، یہ لوگوں کے جو ہے اس سے لوگوں کا مال پاک ہوتا ہے۔ اسے اگر مستحق نہیں ہے تو ایسا آدمی اگر زکوٰۃ لیتا تو گنہگار ہوتا ہے، یہ مجرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، اور اگر آپ کسی کو اپنا زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو آپ دے دیتے ہیں اور وہ خرچ نہیں کرتا صحیح طریقے سے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو لوگوں سے زکوٰۃ لے کر کے جاتے ہیں اور جو مستحق ہیں ان پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے اوپر خرچ کر لیتے ہیں، یا جہاں نہیں خرچ کرنا وہاں خرچ کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، معلوم ہے اللہ رب العالمین کے دن سب کو اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ہمارا اللہ کے درمیان کوئی دوسرا ترجمان نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ سب کو ہمارے دلوں کو جاننے والا، ہم زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا، زکوٰۃ لینے والا مستحق ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ زکوٰۃ لے کر کے گیا انسان اور نہیں خرچ کیا، اپنے اوپر خرچ کر لیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے۔ حکمت والا اللہ رب العالمین، اللہ کے ہر عمل کے اندر حکمت، اس کے ہر حکم کے اندر حکمت، اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے حکمت کے تحت یہ مصارف رکھے، اور اگر سچائی کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے تو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کوئی فقیر اور کوئی محتاج باقی نہیں بچے گا۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ سچے معنوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا ادا کرتے بھی ہیں، نکالتے بھی اگر کچھ ہیں تو پوری نہیں نکالتے، جو مستحق ہیں ان تک نہیں پہنچاتے، آپس ہی میں لے دے کر کے آدمی پورا برابر سرابر کر دیتا ہے،
تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے آیت کا اختتام کس پر کیا؟ اللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں جن پر انسان کو زکوٰۃ خرچ کرنا ہے. انسان اپنے رشتہ دار پر بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے بشرطے کہ وہ مستحق ہوں. اگر وہ مسکین کے زمرے میں ہیں تو ان کو دینا ڈبل ثواب ہوگا، ایک جو صدقہ کا ہوگا اور ایک صلہ رحمی کا ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسکین ہو. اور ہر وہ رشتہ دار جن کا خرچ آدمی کے ذمے ہے ان کو انسان زکوٰۃ نہیں دے گا، باقی سارے لوگوں کو انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے. آدمی، شوہر کے بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن جو ساتھ میں رہتے ہیں، شادی نہیں ہوئی، ان سب کا خرچ اس کے ذمے ہوتا ہے. لہذا جو کمانے والا اس کے ذمے، لہذا ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ان کو چھوڑ کر کے باقی سارے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. بھائی اگر مسکین ہے، شادی شدہ الگ رہتا ہے، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہن کی شادی ہوگی کیونکہ اب آپ کے ذمے اس کا خرچ نہیں رہے گا، اب اس کا شوہر آ گیا، وہ شوہر کے ذمے ہے اس کی بہن کا خرچ. لیکن اگر وہ مسکین کے زمرے میں ہے تو اس صورت میں اپنی بہن کو انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی کو انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے. تو یہ ہے زکوٰۃ کے کچھ مسائل جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں. اور یہ آخری درس تھا زکوٰۃ سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو زکوٰۃ جیسے اہم مسئلے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے ادا کرنے کی توفیق دے سچائی کے ساتھ، اور جو مستحقین ہیں ان تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.